کب یہ سانسیں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں، ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی کچھ باتیں اپنی گانٹھ میں باندھ کر یہ عزم مصمم کریں، پکا ارادہ کریں کہ اے سلطان بغداد، اے غوث اعظم عبد القادر جیلانی، آپ ہمیں اپنے سچے مریدوں میں قبول فرما لیں، اور اللہ ہمیں اتنی توفیق دے دے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایک آدھ دو باتوں پر بھی اگر ہم سے عمل ہو جائے تو کم سے کم بروز محشر کو غوث اعظم اللہ بنے تو ہم جیسے ناکارہ باراتیوں کو وہاں شامل ہونا ہے۔ حالانکہ ان کے باراتی بننے والے بھی اولیاء اکرامی ہوتے، اللہ کرے کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے چلنے والوں میں سے ہو جائیں، اللہ کرے کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے جو لوگ ہوں گے ہم جیسے ناکارے اس میں شامل ہوں گے، دعا مانگا کریں۔ بات سمجھ میں آئی؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ممتاز مقام، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جیسی شخصیت پورے اسلامیان ہند کے سینوں میں، جتنے ہندوستان کے اندر سنی بستے ہیں رہتے ہیں، جن کے سینوں میں عشق رسالت کی جوت جگانے والے امام احمد رضا، وہ خود یہ فرماتے میرے پاس میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ سرکار بغداد کا عطا کیا۔ ہم اب سے بہت پہلے مولانا ابرار القادری صاحب کی تقریر سنا کرتے تھے، اور یہ اکرام کہ جب یہ مراتب اور مناقب کے سلسلے میں بیان کیا کرتے تھے کہ ایک واقعہ جو بڑا مشہور تھا، حضرت عاصم بن برقیہ والا بہت زبردست طریقے سے ماشاءاللہ بیان کیا ہے نا، سنا ہوگا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، حالانکہ وہ حق تو حضرت کا یہ بڑا تفصیل سے وہ بیان کرتے ہیں، میں اس میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، یہ یقین کامل رکھیں کہ اگر سچی عقیدت و محبت سرکار بغداد سے ہے تو یہ دنیا کچھ معنی نہیں رکھتی۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ ملکہ سبا، بیت المقدس اور ملک یمن کے بیچ میں، اب تو بڑا بگ دور ہے، ریسرچ کر کے دیکھنا گوگل پہ، 2500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ کتنا؟ 2500 کلومیٹر۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اس دربار میں یہ کہا تھا کہ اس ملکہ کا تخت میں یہاں پہ چاہتا ہوں، کون لا کے لاتا؟ قرآن حکیم میں یہ طرح سے ترجمہ ہو رہا ہے اپنے یہاں سے، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ حدیث کو صحیح کہہ کر کے اور کسی واقعے ہوئے کو ہم نے کسی کام میں نہیں پڑھا، یہ قرآن حکیم ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک جن نے آپ کے دربار میں موجود تھا، کہنے لگا آپ کا یہ دربار جو جمع ہوا ہے یہ برخاست نہیں ہوگا، اور میں وہ تخت لا کر پیش کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو پھر اسی دربار میں آپ کی امت کا ایک شخص ولی، ان کی امت کا جس کا نام حضرت عاصم بن برقیہ ہے، وہ کیا بولے؟ آتی کا قبل ان یرتد الیک طرف، حضور اجازت پر حمد فرمائیں، اجازت پر حمد فرمائیں۔ یہاں پر حضرت ایک اور بڑے علامہ ہیں، انہوں نے ایک تفسیر کے ہم بڑی عجیب روحانی تفسیر کری۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کی آیت کا ترجمہ کرو، کیا ہوگا؟ انا آتی کا، میں لے کر کے آؤں گا، قبل ان یرتد الیک، اس سے پہلے کہ یہ نگاہ آپ تک پہنچے گی، آپ تک پہنچے گی۔ کیا مطلب؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ نگاہ حضور آپ مجھ پہ ڈالیں، یہ نگاہ آپ پہلے مجھ پہ ڈالیں، اور یہ نگاہ مجھ پر ڈالنے کے بعد پھر آپ تک بعد میں پہنچے گی، اس سے پہلے میں ملکہ سبا کا تخت آپ کے قدموں میں لا کر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ عاصم بن برقیہ کا جواب یہ کہہ رہا تھا کہ سرکار نظر کرم پہلے آپ کر دیں، اور آپ کے فیضان نظر کا یہ کمال ہوگا کہ نظر آپ مجھ پہ ڈالیں گے، اور اسی فیضان نظر کی برکت سے وہ تخت آپ کی نگاہ آپ تک بعد میں جائے گی۔ وہ جو ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند، یعنی کہ ان کے کہنے کا مقصد بیٹا حضور آپ نظریں اٹھائیں اور ایک نظر کرم پہلے مجھ پہ جما دیں، پھر اس کا جب فیضان مجھ پہ برسے گا تو پھر وہ نظر میری طرف سے آپ تک نہیں پہنچے گی اور تخت آپ تک نہیں پہنچے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی فیضان نظر دیکھیے آپ،
تصرف دیکھیے، نگاہ کا کمال دیکھیے کہ نگاہوں کا کمال ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ اولیاء کاملین کے بلند مرتبے اور اولیاء کاملین کے نظر کا فیضان یہ کسی مولوی کے لکھے ہوئے واقعات سے ثابت نہیں، بلکہ اللہ کی عظیم کتاب قرآن مجید سے ثابت ہے۔ حضرت بیٹھے ہوئے اصحاب کہف 309 سال تک سلائے، کتنے؟ 309 سال تک سلائے۔ 309 سال میں تو آبادیاں ویران ہو جاتی ہیں، محلات جو ہے وہ کھنڈر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، مگر قربان جاؤں کیسے وہ اصحاب کہف اللہ کے ولی کے 309 سال سلانے کے بعد میں ان کے جسم گلنا تو بڑی دور کی بات، وہ اپنے جسموں پہ جو لباس پہنے ہوئے تھے وہ لباس تک پرانا نہیں ہو پایا تھا، لباس تک وسیلہ نہیں ہو پایا تھا۔ اللہ جس کو بچانا چاہے، جس کو مرتبے سے سرفراز کرنا چاہے، تو 300 سال کا 300 کروڑ سال بھی ہو اس ذرہ برابر نہ اثر نہیں کر سکتا۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ اپنے ذہنوں میں ہمیشہ فٹ رکھیے کہ یہ اپنے اختیار سے کچھ نہیں، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، سب اللہ نے دیا، اور اللہ اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے کتنا دے؟ بے حساب۔ اور جب اللہ اپنے بارے میں یہ فرماتا ہے میں جسے چاہوں اسے بے حساب دیتا ہوں، تو جب اللہ دینے والا یہ کہتے کہ بے حساب، تو ہمیں اور آپ کو کیلکولیٹر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بدبخت کیلکولیٹر نکالے تو اس سے کہنا تیری مت ماری گئی، دینے والے نے یہ کہا ہے کہ میں حساب سے نہیں، بغیر حساب، بغیر حساب کے دیتا ہوں۔ اب کتنا دیتا ہوں وہ تو لینے والا سلطان مدینہ جانے یا رب کائنات جانے، اور سلطان مدینہ کی بارگاہ سے پانے والا سلطان بغداد جانے کہ اسے کتنا دیا گیا، اور سلطان مدینہ نے اپنی بارگاہ سے سلطان بغداد کو کتنا نوازا۔ مدینہ المنورہ سے شہنشاہ بغداد پا رہے ہیں، اور ہم تمام فقیر قادری، ہم علماء قادری ان کے دربار میں قدم لگائے ہوئے ہیں۔ رب قدیر کی بارگاہ سے ہم مایوس نہیں، انشاءاللہ اگر عقیدتیں سچی ہیں، محبتوں میں خلوص ہے، بلکہ حضرت کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ابھی تک کسی نے ارادہ نہ کیا ہو تو یہ ارادہ کرے، اگر وہ ملازم ہے، کوئی جاب کرتا ہے یا کوئی بزنس مین ہے تو کوشش کرے کہ ہر مہینے اپنی جاب، اپنی بزنس، اپنے